ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے امن عالم اور اسلام۔ انسانیت امن کا متلاشی ہے، چین و سکون کا طلبگار ہے۔ ہر شخص اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ ایک کامیاب اور پرسکون معاشرے کے قیام کے لیے امن و امان کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر پرسکون زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کسی دانشور نے کیا ہی خوب کہا ہے، الامن اہنأ عیش والعدل اقوی جیش، کہ پرسکون زندگی امن ہے، اور اگر آپ کو طاقتور فوج چاہیے تو پھر آپ انصاف کیجیے۔ آج آئے دن لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین و سکون کی تلاش میں سرگرداں پھرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن کہیں بھی ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ صحیح کہا کسی نے کہ سب کچھ ہے لیکن امن نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہمارے شہر میں سب خیر و عافیت ہے مگر، ہمارے شہر میں سب خیر و عافیت ہے مگر یہی کمی ہے کہ امن و امان کچھ کم ہے۔ تو ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر چین چاہیے، سکون چاہیے، امن چاہیے، آئیے اسلام کے سائے میں۔ اسلام امن کا گہوارہ ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اکثریت اسلام کی صحیح پہچان سے، اسلام کی صحیح تعلیمات سے غافل ہیں، اس کی روشن تعلیمات سے نابلد ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اسلام سے متعلق غلط فہمی کے شکار ہیں، اسلام کے بارے میں غلط نظریات رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو تجاہل عارفانہ کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی، اسلام کی روشن اور امن پسند تعلیم کو وہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام دائمی امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام سکون، سلامتی، اطمینان، چین اور ہر اعتبار سے حفظ و امان کی تعلیم دیتا ہے، اور انسانیت کی حفاظت اور انسانیت کے احترام میں اسلام سے بڑھ کر کوئی دھرم تعلیم دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم۔ ایک مومن، حقیقی مومن اسی وقت ہو سکتا ہے جب دوسرے انسان اس سے محفوظ رہیں، ان کی عزت، ان کے آبرو، ان کے جان، ان کے مال ہماری ذات سے محفوظ رہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ کسی بھی دھرم سے وہ تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے اس کو جینے کا حق حاصل ہے، ان کی عزت و آبرو کی قیمت ہے، ان کا احترام ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ امن عالم کا قیام اسلام کا ایک مشن ہے۔ اسلام سکون چاہتا ہے، اسلام کائنات میں امن چاہتا ہے۔ آئیے اسلام نے قیام امن عالم کے لیے جو چند بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ہم اشارتاً چند کارناموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسلام نے قیام امن کے لیے سب سے پہلا کارنامہ یہ انجام دیا کہ توحید خالص کا وہ صاف اور واضح عقیدہ عطا کیا جو عقل و فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ اسلام نے مساوات انسانی کا تصور قائم کیا۔ اس سے پہلے انسان قبائل و اقوام کے اونچ نیچ طبقات میں بٹے ہوئے تھے، لوگ ایک دوسرے کو کمتر، اپنے کو اعلیٰ سمجھا کرتے تھے۔ اسلام نے قوم و نسل کی امتیاز، برتری اور تفوق کو ختم کرتے ہوئے امتیاز کا ایک معیار قائم کیا۔ وہ معیار قرآن کی زبانی بیان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں تم میں بہتر وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ بحیثیت انسان سب کے سب برابر ہیں۔ اگر کسی کو اونچا مقام حاصل ہو سکتا ہے، اگر کوئی امتیاز شان رکھتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف متقی ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے معزز ہیں، ورنہ بحیثیت انسان سب کے سب برابر ہیں۔ اسلام نے تیسرا کارنامہ یہ انجام دیا کہ انسان کی عظمت، انسان کی شرافت اور ان کے علو مرتبت کا اعلان کیا، تاکہ فتنہ و فساد میں انسان کا خون ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ اسلام نے اعلان کیا کہ انسان اس کائنات کا قیمتی جوہر ہے، اس کے جان کی بڑی قیمت ہے، ہم نے بڑا احترام اور بڑا مقام اس کو عطا کیا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یقیناً ہم نے انسان کی بڑی توقیر اور بڑا احترام کیا ہے، اور خشکی اور تری میں ہم نے اس کے لیے سواریاں مہیا کی ہیں،
اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کے لیے پاکیزہ روزیوں کا انتظام کیا ہے، اور کائنات کی بہت سی مخلوقات پر ہم نے ان کو شرف و عزت عطا کیا ہے۔ تو قرآن نے انسان کے احترام کو بحال کیا۔ اسلام سے پہلے لوگ ذلت و نکبت کی پستی میں گر چکے تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا کہ انسان اس کائنات کا کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس کائنات کی ایک بہت ہی محترم ہستی ہے، انسان کا ایک مقام ہے اس دنیا کے اندر۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اسلام نے قیام امن عالم کے لیے ایک بڑی تدبیر یہ اختیار کی کہ حدود و تعزیرات کا نفاذ کیا، جو کہ انسان کے اجتماعی زندگی کو امن و سکون عطا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، سخت سزاؤں کو اسلام نے رکھ کر کے، حدود و تعزیرات کا نفاذ کر کے اسلام نے یہ سبق دیا کہ اگر کوئی سخت جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس کی سزائیں بھی سخت ہونی چاہیے، تاکہ معاشرے کو خراب کرنے کے لیے اگر کوئی شخص غلط حرکت کرتا ہے اس کو اس معاشرے سے ختم کر دیا جائے، اور آگے اگر کوئی شخص ایسا جرم کا ارتکاب کرنا چاہے تو جرم کے ارتکاب سے پہلے 1000 دفعہ وہ اپنے انجام کو سوچ لے کہ اسلام نے اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں، اگر ہم اس جرم میں گرفتار ہو گئے تو پھر ہماری جان کی خیر نہیں، ہماری زندگی کی خیر نہیں، ہم اس دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو سزائیں سخت ضرور ہیں، لیکن یہ انسانیت کی حفاظت کے لیے ہے، معاشرے میں سکون اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اسلام نے قیام امن کے لیے ہر شخص کو، ہر مذہب والے کو ان کے مذہب کے اعتبار سے جینے کا مکمل اختیار دیا۔ حق اور باطل کے راستے بالکل واضح ہیں، انسان کو اختیار ہے وہ جس چیز کو چنے، کوئی زبردستی نہیں۔ قرآن نے صاف کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، حق کے دلائل واضح ہو چکے ہیں، اب کسی کے ساتھ زور و زبردستی کی ذرہ برابر بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جس کو اسلام کے دامن میں آنا ہے، اسلام اس کے استقبال کے لیے تیار ہے، اور جو اپنے مذہب میں رہنا چاہتے ہیں اپنے مذہب کے حساب سے جیے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسلام نے امن کو باقی رکھنے کے لیے کہ زبردستی کریں گے معاشرے میں فتنہ و فساد ہو سکتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، نہیں، ہر شخص کو جینے کا اختیار ہے۔ فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے، آج وہ جیسے چاہیں زندگی گزار لیں، راستے بالکل واضح ہیں، دلائل بالکل صاف ہیں، انسان کو اختیار کرنے کی دیر ہے، وہ جس کو چاہے اختیار کر لے جائے۔ چھٹا کارنامہ یہ ہے کہ اسلام نے قیام امن کے لیے عدل و انصاف کی تعلیم دی، ظلم و بربریت کا خاتمہ کیا، ہر شخص کو ظلم سے روکا ہے، اور اگر انتقام لینے کی بات بھی آئی ہے تو انتقام کا طریقہ بھی اختیار کیا ہے کہ جتنا ظلم ہوا ہے اس مقدار میں وہ بدلہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرے، تم پر کوئی زیادتی کرے تو بدلہ اسی مقدار میں لو جس مقدار میں تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اسلام نے پہلے تو ظلم سے منع کیا ہے، اور اگر انتقام لینے کی اجازت دی ہے، کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کے انتقام میں بھی نہایت ہی عادلانہ اور مہذب طریقہ اختیار کیا کہ جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسی مقدار میں آپ ان سے انتقام لے سکتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے بعض ان لوگوں کے اوپر جو اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو دہشت گردی کی تعلیمات قرار دیتے ہیں، جس کی تعلیمات اتنی روشن ہوں، جو انسان کی حفاظت کے لیے اتنے طریقے اختیار کیے ہوں، اتنے فرمان جاری کیے ہوں، وہ اسلام کس طریقے سے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ قرآن نے تو صاف لفظوں میں انسانیت کی حفاظت، انسانیت کے احترام کو بتاتے ہوئے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جو شخص بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے کسی بھی انسان کو قتل کر دے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کو بے گناہ انسان کو بچا لیتا ہے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آپ غور کیجئے قرآن کی اس آیت کے اوپر، قرآن نے مسلمان نہیں کہا اگر کوئی شخص کسی بھی انسان کی جان کو بچا لیتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور اگر بے گناہ ایک انسان کو بھی کسی نے قتل کر دیا تو پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ آپ دیکھیں اسلام نے انسان کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے۔ وہ انسان جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، چاہے وہ
اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں لیکن اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان تو امن پسند ہوتا ہے۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام امن و سلامتی، اتحاد و اتفاق، احترام آدمیت، ہمدردی و غمخواری، وحدت و مساوات، رحم و کرم، صلح و آشتی، عفو و درگزر، عدل و انصاف اور امن و سکون کا علم بردار ہے۔ مذکورہ خوبیاں جن سے اسلام متصف ہے دراصل قیام امن کے لیے خمیر کی حیثیت رکھتی ہیں، جن سے صرف نظر کر کے امن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو بھائی اسلام سے متعلق غلط فہمی کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں اسلام کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔